معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے، اور آج کے بعد میں نے منع کر دیا ہے اپنے پروڈیوسر کو کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے میں نے آپ کو۔ کوئی ڈاکٹر لکھ لینے سے آپ ڈاکٹر نہیں ہو جاتے جو ہر چیز کا علاج جانتا ہو، اور خاص طور پر یہ جو ڈاکٹر آف فلاسفی ہے، جس کو آپ PhD کہتے ہیں، یہ ڈاکٹرز ایک خاص پرٹیکولر سبجیکٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ان کی ایکسپرٹیز اب جس موضوع پر ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ اپنا ریسرچ مکمل کرتے ہیں اور ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب PhD ڈاکٹرز جو ہیں وہ دنیا کا ہر علاج کر سکیں، یعنی ہر مرض کا علاج کر سکیں۔ میری میڈیا پر ہے ایکسپرٹیز، میں اپنے حصے کا چھوٹا موٹا کام کر رہی ہوں۔ نہ مشہور ہونے کا شوق ہے، نہ یوٹیوبرز کی طرح باقی تھرل، سکینڈلز، افواہیں، پگڑیاں اچھالنے کا کام کر سکتی ہوں کہ مجھے وہاں سے ڈالرز آنے لگیں۔ میرا چینل مونیٹائز سنا ہے ضرور ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ ڈالر کب آئیں گے اور کتنے ہوں گے۔ سنا ہے جب تک $100 نہ ہو جائیں تب تک وہ پیسے نہیں دیتے۔ تو یہ تو حال ہے میرا کہ $100 تک ابھی تک جمع نہیں ہو سکے یوٹیوب کو میرے حوالے سے، چونکہ ان کو ویوز چاہیے، ان کو اشتہارات کی بھرمار چاہیے، اور اشتہارات دینے والے بھی یہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے مانیٹری بینیفٹس جو ہیں وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے رسول کی سنت ہے اور ان کی سب سے متفقہ حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں مسلمان۔ صرف یہ کہنا ہے آپ سے کہ آج ہم جس ہستی کو مخاطب کر رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، بلکہ وہ سارے اختیارات ایک زمانے میں جو ان کے پاس ہوتے تھے، جو 58B 58(2)B کے ذریعے چھین لیے گئے، اور ان سیاستدانوں نے سوچا کہ غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری صاحب کے کچھ سخت اقدامات کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور لیگ، مسلم لیگ، نون قاف سب شامل تھے، سبھی شامل ہوتے ہیں اس طرح کے سارے کاموں میں۔ آپ دیکھیں گے یہ سارے سیاستدان ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صدر کے اختیارات تو ذرا ختم کرو نا، کم کرو، تاکہ صدر جو ہے وہ ہمارے کان نہ کھینچ سکے۔ تو اس کے باوجود آج کے جو صدر ہیں جناب ڈاکٹر علوی صاحب، عارف علوی صاحب، آپ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ بغیر 58B کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر جوڈیشری، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور حکومت وقت کے کچھ سنجیدہ لوگ ہیں جن پر کوئی کرپشن کا داغ دھبا نہیں ہے، وہ، اور پلس اپوزیشن میں بھی جو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کو ساتھ بٹھا لیں۔ نہ صحیح APC، مگر صدر اگر کچھ کہنا چاہیں، کچھ بات منوانا چاہیں تو منوا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی بات میں دم ہونا چاہیے عوام کے مفادات کے حوالے سے، اور آپ کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ سے بھی لوگوں نے بڑی امیدیں لگا لی ہیں، اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ آپ ان امیدوں کو نہیں توڑیں گے۔ آئینی مشورہ کریں، چیف جسٹس صاحب سے بھی کریں، بڑے جو آئین کے ایکسپرٹ ہمارے لائرز ہیں، بیرسٹرز ہیں، مخدوم علی خان ہیں بہت بڑے، اعتزاز احسن ہیں، اور بہت اچھے لائرز ہیں ہمارے پاس۔ علی ظفر صاحب بھی ہیں ان کی پارٹی سے، موجودہ آپ کی پارٹی سے، PTI سے۔ راجہ ناصر عباس ہیں،
وہ لوگ جو قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں اور اسٹیٹ اور عوام کے حق میں آپ کو کوئی آئینی مشورہ دے سکیں. عرفان قادر صاحب ہیں، بے شک وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، نون لیگ کی، ان کے ایڈوائزر وغیرہ ہیں کچھ جہاں تک، لیکن مجھے ان سے امید ہے کہ وہ جب آپ ان کو بلائیں گے مشورے کے لیے وہ آ جائیں گے. ہر ایک شخص جو پاکستان کی بقا اور اس کی محبت کو مقدم سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کو سب کچھ اس سرزمین سے ملا ہے، تو وہ ضرور آئے گا آپ کی دعوت پر. آپ نے آج کہا کہ سکندر سلطان نے بہت مایوس کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے. مایوس تو وہ کریں گے، چونکہ جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں نا، بٹھائیں ان کو ساتھ. اور ان کو لانے والے تو آپ ہی کی پارٹی کے لوگ تھے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ علی ظفر صاحب کو بٹھا لیجئے. فواد چودھری صاحب ہیں، خود بھی لائر ہیں، ان کے بھائی جو دوسرے ہیں وہ بھی لائر ہیں. ملیکہ بخاری ہیں، سنا ہے بڑی اچھی لائر ہیں. میں تو کسی سے بھی ذاتی طور پہ واقف نہیں ہوں، لیکن جو دیکھتی ہوں میں بھی میڈیا پر ان کے ویوز جو ہیں اس میں کافی دم ہوتا ہے. ان کی اپنی پارٹی سے محبت سب لوگوں کی اپنی جگہ پر ہے، وفاداری اپنی جگہ، وہ کوئی بری چیز تو نہیں، وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن ان کو بٹھایا جا سکتا ہے ساتھ. آپ مشورہ کر کے دیکھیں کہ سکندر سلطان اور اس کے 100 لوگوں کے ٹولے کے ساتھ ایسا کیا قدم اٹھایا جائے. خود سے تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، وہ تو سیلف رسپیکٹ کی بات جہاں تک ہے کبھی نہیں جائیں گے، خود سے استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں شرم ہوتی ہے استعفیٰ دینے کے لیے، ان کے پاس بہت بڑا جواز جو ہوتا ہے وہ جواز بھی فراہم کر دیا گیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 برس سے میڈیا کا کوئی سیگمنٹ، کوئی بھی ادارہ سکندر سلطان کے حق میں نہیں ہے سوائے مریم نواز کے، اس موجودہ پارٹی کے، یعنی حاکم پارٹی کے. کوئی ان کے حق میں نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو وہ جن میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور جن کو یہ لوگوں کی شکایتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اب لوگ مجھے نہیں چاہتے کہ میں ایک آزاد آئینی ادارے کا سربراہ ہوں، تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. عمران خان صاحب پر حیرت ہے، جو الیکشن کی رٹ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. کیا سکندر سلطان کی موجودگی میں ہونے والا جنرل الیکشن جو بے شک اکتوبر میں ہوگا، کیا اس کے نتائج آپ کو قبول ہوں گے؟ جب جیتیں گے آپ تب قبول ہوں گے، اور اگر ہار گئے تو پھر لوگ یہی کہیں گے نا، بھائی آپ نے یہ سکندر سلطان کی موجودگی میں الیکشن لڑا کیوں؟ تھوڑا اور انتظار کر لیتے. 2024 میں ان کا قصہ ختم ہو رہا ہے، ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، وہ چلے جائیں گے اور ان کا ٹولہ بھی چلا جائے گا سارا. لیکن انہوں نے جو 100 لوگ رکھے ہیں، ان کے میرٹ، ان کا جو ماڈس آپرینڈائی یوز کیا گیا ان کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس پر بات ہو سکتی ہے. وہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، صدر صاحب کے پاس موجود ہیں. تو دیکھا جائے کہ یہ 100 لوگ جو رکھے گئے ہیں وہ ان کے پرانے جو کھاتے دار تھے نا، جن اداروں میں انہوں نے نوکریاں کی، جس محکمے میں وہ رہے، ان کے وہاں کے جو ساتھی تھے نا کرپشن کے، وہ ان سب کو ساتھ لے آئے ہیں اور بے تحاشا انہیں برائب کیا جا رہا ہے. سرکار ہی کے پیسے سے برائب، اور یعنی کمال دیکھیں. اب اگر اسحاق ڈار نے ان کے وہ بلینز آف روپیز جو انہوں نے مانگے تھے کہ چاہیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے لیے اور فلانے الیکشن کے لیے، ابھی جنرل الیکشن کی بات نہیں ہو رہی. تو ابھی جنرل الیکشن کا تو انہوں نے بہت بڑا بجٹ بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی کرپٹ ٹیم نے جو ٹاپ ہائرارکی ہے. جو آدمی ان کو چلا رہا ہے وہ پوری دنیا میں کہتا پھر رہا ہے، جس کو انہوں نے اسپیشل سیکرٹری لگا دیا، ایک ریٹائرڈ ٹیکنوکریٹ تھا جو ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے پیرول پر تھا، اس کا نام ہے ظفر اقبال. اس کو اسپیشل سیکرٹری لگا دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ کیا کرے گا، بڑا ڈی ایم جی آفیسر بنتا ہے، اس کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ اس کی ٹیم کو نہ اس کے سیکرٹری کو پتہ ہے. فوڈ سے آیا افتخار، انہوں نے اسحاق ڈار نے ان کو 22 دلایا تھا، او ایم جی گروپ کا ہے عمر حمید راؤ، وہ اور یہ ظفر اقبال اور ایک ان کے ڈی جی لا کوئی انہوں نے رکھے ہیں. وہ 3 کی جو ہے وہ سربراہی جو ہیں وہ سیکرٹری کر رہے تھے اور گورنر کے پاس گئے تھے الیکشن کی تاریخ لینے. تم خود کیوں نہیں جاتے گورنر کے پاس سکندر سلطان؟ اس لیے کہ تم سے باتیں نہیں ہو سکے گی، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہی کلیم کرتا ہے ظفر اقبال کہ میں بے شک کلارک تھا، میں آگے بڑھاؤں اسی طرح، میں
آپ کو بتا دیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن میں بھٹو صاحب سے جو پولیٹیسائزیشن شروع ہوئی تھی اس ادارے کی اور سارے جالے بھرتی کیے گئے تھے، منشی چپراسی سب، یہاں تک کہ وہ سیکٹری تک ایک بنا حسن بھٹو جو اسکول ماسٹر تھا لاڑکانے میں، اور اس کو بھٹو صاحب نے بھرتی کیا تھا، ان کی بیٹی نے سیکٹری الیکشن کمیشن لگا دیا 1994 میں۔ اس طرح الیکشن کمیشن چل رہا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر، کبھی مسلم لیگ کا چیف الیکشن کمشنر، چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہی تو گھپلا اور تماشا ہوا تھا، یہی ہوا تھا نا۔ تو اس آئین کا کچومر جس طریقے سے ان سیاستدانوں نے نکالا ہے اس پہ کون بات کرے گا؟ کوئی بات کر رہا ہے اس پر؟ کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو جناب عالی، سب کو معلوم ہے او ایم جی والوں کو اتنے کثرت سے 22 نہیں ملتا، یہ اسحاق ڈار صاحب نے اس آدمی کو، عمر حمید راؤ کو 22 دلا دیا تھا۔ او ایم جی گروپ جو ہے یا پھر الیکشن کمیشن میں لوگوں کو ملتے ہیں، یہاں پر 22 لینے کے لیے بہت ڈی ایم جی والے بھی آئے، بابر فتح بھی آیا، اشتیاق صاحب بھی آئے، یہ سب تماشا چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں۔ کچھ چیف الیکشن کمشنرز آتے تھے سپریم کورٹ سے، اپنے ریڈر کو، اپنے منشی کو، اپنے پی اے کو ساتھ لے آتے تھے، اگر وہ وہاں 16 میں ہوتا تھا تو اس کو یہاں 17 اور پھر 18 اور پھر 19، 2 سال میں 3 گریڈ پروموشن ان ججز کے لائے ہوئے لوگوں کو دی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی نے اس میرٹ پر بات کرنے کی کوشش کی؟ اسمبلی میں ہوتی ہے بات اس مسئلے پہ؟ تو صدر صاحب یہ آپ کو کرنا ہے۔ پلس جتنے پیسے یہ مانگ رہے ہیں، ہمیشہ جب ہم تھے الیکشن کمیشن میں، ہمیں معلوم ہے، آئی واز جوائنٹ سیکرٹری بجٹ، اور ایک پیسہ جو مانگا جاتا تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایماندار سیکرٹری ہوتا تھا، پروفیشنل بندہ، تو وہ کہتا تھا جی بریک اپ دیں، آئیں اس کو جسٹیفائی کریں جو پیسہ آپ نے مانگا ہے۔ یہاں جسٹیفائی ہوگا کیسے؟ اس پیسے سے 17 18 گریڈ کے ان لوگوں کو جو سوزوکی کیری ڈبے میں چلتے تھے، ان کو ویگو گاڑیاں کروڑ روپے کی دلائی جا رہی ہیں تاکہ جنرل الیکشن میں وہ ان کا کام کریں۔ وہ 100 لوگ جو وہ لائیں ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ایز ڈویژنل آفیسر اینڈ ایز ڈسٹرکٹ آفیسر۔ اس پر کسی کی نظر ہے؟ اس کی ٹیکنیکلٹیز پر؟ صدر صاحب، ہماری آپ کو یہ تجویز ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ آپ کا رائٹ ہے، صدر سربراہ ہوتا ہے پورے ملک کا، کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو آبزرو کرے، اور وہ پرانے لوگ ہوں الیکشن کمیشن کے جو حیات ہیں، جن کے صاف ستھرے جن کے کیریئر ہیں، جس میں ہمایوں خان صاحب کا، حسن محمد صاحب کا، اور قاضی اختر ہیں، وہ بھی بہت اچھے، ان سے تو بڑے لوگ مشورہ کر کے ٹی وی پر آتے ہیں، پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ قاضی صاحب کو دیا جاتا ہے سوال کہ آج چینلز نے مجھ سے یہ سوال کرنے، ذرا جواب بتا دیں۔ ہم نام نہیں لینا چاہتے، چھوڑیے اس میں ناموں میں کیا رکھا ہے، سب کو نظر آتا ہے ان کا کام، سب پورا میڈیا ان صاحب کو جانتا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں۔ اور اب تو انہوں نے کافی دیدہ دلیری سے بدتمیزی بھی شروع کر دی ہے، انہوں نے ابھی کاشف عباسی کے ساتھ بدتمیزی کی، اور کاشف عباسی بھی کچھ کم بدتمیز نہیں ہے، انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی کی۔ تو صدر صاحب، اب آپ کا رول اتنا بڑھ گیا ہے، کاش آپ اس رول کو، اس اہم ذمہ داری کو خدا کے لیے سمجھ لیجئے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک بڑے ایسے لوگ ہیں جو بغیر تنخواہ کے آ جائیں گے، جو صرف کنسلٹنسی کے لیے آئیں گے، وہ بیٹھ جائیں، جن کی نظر سے، جن کے ہاتھ سے سینکڑوں الیکشنز گزرے ہیں، اور مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں بتا دوں گی آپ کو کون کون لوگ ہیں۔ شاید میری اتنی ایکسپرٹیز نہ ہو، شاید میں تو صرف ایک آبزرور رہی ہوں الیکشن کمیشن میں، چونکہ مجھے جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ کام تو میڈیا پبلسٹی ہنگر آدمی کنور دلشاد نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا، ہونے ہی نہیں دیا، ان لوگوں نے دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ اگر میں اپنی تکلیفیں بتانا شروع کروں، چونکہ میں یہ اپنی ذات کی تکلیفوں کے لیے 18 سال مجھے لٹیگیشن ہراسمنٹ میں رکھا گیا، اسی لیے کہ ہر الیکشن سے جتنا جو الیکشن ہوا ہے ملک میں، اس سے مجھے باہر رکھا جائے، سوائے بلوچستان کے، وہ بھی مجھے سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، مگر پروردگار کہتے ہیں نا، وہی مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، انہوں نے سزا کے لیے بھیجا تھا کہ شاید تنگ آ کر بلوچستان میں یہ ریزائن کر دے گی۔ مت کیا میں نے ریزائن، اس طرح نہیں کر سکتی تھی، میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور 3 سال میں جو کام میں نے وہاں کا وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں نے اربن ووٹ 23% انکریز کرایا، جو وہاں ہوتا ہی نہیں تھا، رورل ہونے نہیں دیتے تھے، سردار نہیں ہونے دیتے تھے وہاں کا، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے وہ پھر کسی وقت صحیح۔
اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر وہ آدمی جو الیکشن کمیشن میں اکا دکا پراپر سول سرونٹ تھا اور اس نے اپنی مقدور بھر کوشش کی کہ یہ کمیشن اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرے، اس کو الیکشن کے وقت پہ 4-6 مہینے پہلے یا تو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا کسی معاملے پہ یا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ جتنے دن وہ لٹیگیشن میں پھنسا رہے اتنے دن وہ اپنا کام نکال لیں۔ اب آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ غور کریں کہ کیا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا جن کو باہر کیا ہے سکندر سلطان نے آتے ہی۔ مہربانی کیجئے، آپ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں یہ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ ملک کے سربراہ ہیں، ملک میں جہاں جہاں جو ہو رہا ہے وہاں سے فیلڈ ایکسپرٹیز جو ہیں ان کو لے کر اور آپ ایک جو ہے وہ کنسلٹنسی جو ہے، جو لوگ بغیر تنخواہ کے آنا چاہیں، جو اس ملک کی خدمت جو پینشن لے رہے ہیں اسی ملک کے خزانے سے لے رہے ہیں نا، پے بھی کریں آپ پے کریں، اپنی سروسز دیں، اپنی کنسلٹنسی دیں، ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ آ کر آپ کے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں بیٹھیں اور آپ کی ہیلپ کریں، آپ کو فیسیلیٹیشن دیں، پھر آپ دیکھیے گا، پھر آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں۔ اور جو آئینی معاملات ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کے لیے آپ کن کن لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہائرنگ پر ہی آئیں گے، ویسے جتنے بھی اچھے پروفیشنل ایکسپرٹ ہوں، چاہے اعتزاز احسن ہوں، چاہے مخدوم علی خان ہوں۔ مخدوم علی خان کا تجربہ میرے سامنے ہے۔ پہلا مقدمہ جب ہم نے سندھ گورنمنٹ میں جام صادق کے اگینسٹ لڑا تھا غلط اپوائنٹمنٹس پر، فیوریٹزم پر، تو ہم ان کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے ان اپوائنٹمنٹس کے خلاف، تو مخدوم علی خان نے ہم سے پیسے نہیں لیے تھے۔ انہیں پتا تھا یہ سب بیچارے سرکاری ملازم ہیں، ان کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ میرے کورٹ ایکسپنسز بھی دے سکیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے، میرے پاس ایک بریسلیٹ تھا اس وقت ہاتھ میں نے وہ اتارا، بیچا، اور بہت سارے لوگوں نے، ہمارے جو سرکاری ملازم تھے، ہم لوگوں نے، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے اس کا، جو آج سے 27 سال پہلے لکھی گئی، اس وقت جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے مجھ پر مرڈر اٹیک کرایا اور بڑی طاقتور ہستی سے کرایا، تو بتایا ہے میں نے کہ ایسے لوگ ہیں۔ میں مخدوم علی خان صاحب کے جو نیشنل سروسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ بیچارے جو ہیں ان کی تو تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہیں جتنے میں کورٹ ایکسپنسز اس میں آ جائیں گے، تو انہوں نے ہم سے کچھ نہیں لیا۔ پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی ہوگی، ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر 30-35 روپے کا ہوتا تھا، تو ہم سب لوگوں نے اس وقت 10,000 روپے جمع کیے، ہم سب آفیسرز نے، اور ہم نے اس میں 5,000 میں نے ڈالے۔ میرا ایک چھوٹا سا بریسلیٹ تھا، پہنے رہتی تھی میں، اور میرے بہت ساری ہماری جو وہ خواتین جن کا حق مارا جا رہا تھا، اور وہ لوگ بھی اس میں سندھی، پنجابی، اردو سب شامل تھے۔ امتیاز شیخ صاحب نے بہت ساری غلط اپوائنٹمنٹس کروا دی تھی، اور چلتے چلتے ایک لطیفہ سنا، لطیفہ تو نہیں ہے، فیکٹ ہے۔ جام صادق صاحب سے جب ہم ملے اس حوالے سے، انہوں نے کہا بھئی آپ نے ہم پر مقدمہ کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے ایک آدمی اسپیشل کوٹے پہ رکھوا دیا ہے، وہ کہاں سے معذور ہے سوائے اس کے کہ وہ امتیاز شیخ کا بھانجا ہے؟ انہوں نے کہا بی بی آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی اسپیشل اس کی معذوری کیا ہے؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، کوئی ایسی معذوری ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اس کی معذوری یہ ہے کہ اس کا میرٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بات مذاق میں آئی گئی ہو گئی، لیکن انہوں نے بڑی سچی بات کی کہ ہم معذوروں کے کوٹے کو بھی نہیں بخشتے، اور اس پہ بھی ہم سفارشوں پر لوگ بھرتی کرا دیتے ہیں۔ اور ایک خاتون ان کی دوست تھیں، یاسمین میمن ان کا نام تھا، ان کو بھی اسی کوٹے پہ رکھوایا گیا، کسی اور حوالے سے رکھوایا گیا، یہ کوٹا تو نہیں۔ بس سندھ گورنمنٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے گزٹڈ کلاس 1 آفیسر سے، اور یہ کام ظاہر ہے بھٹو صاحب سکھا کر گئے تھے۔ کوٹا پہ نہ آ سکے تو لیٹرل انٹری سے داخل کر لو، منشیوں کو، چپڑاسیوں کو، نائب قاصدوں کو گریڈ 17 دو، جعلی ڈگری ٹپے لگواؤ جام شوروں سے اور داخل کر دو۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ صدر صاحب، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ آپ اس ملک پر اب آپ ہی اس پر رحم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بعد زمین پر آپ کسٹوڈین ہیں لوگوں کے رائٹس کے، یہ کام کر لیجئے پلیز۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے